اور ایک بزرگوں یہ خدمت کا میدان ہے. یہ کس کا میدان ہے؟ خدمت کا. ہمارا خدمت کا مزاج بننا چاہیے. نہ جانے کیسے اللہ کے بندے یہاں پر آتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں. ایک ہماری تھوڑی سی خدمت اس کی زندگی کے رخ کو پلٹے گی. آج بزرگوں ہمارے گھر جہنم بنے ہوئے، خدا کی قسم. باپ اولاد سے سکھی نہیں، بیوی شوہر سے سکھی نہیں، بھائی بھائی سے سکھی نہیں. اغراض اتنے غالب آ چکے ہیں، ہر آدمی اپنے مطلب کا ہے. کوئی کسی کی خیال نہیں رکھتا بغیر اپنے ضرورت کے. کچھ اغراض ہیں تو ضرور عزت کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. ایک بڈھا مرنے لگا، کوئی بیٹا قریب نہیں آتا. بیٹے نے کہا اللہ، یہ باپ نے کہا اللہ میرے کون خیال رکھے گا، کون میری خدمت کرے گا؟ یہ بچے تو پوچھ کے بھی نہیں دیکھتے، میں تو بستر میں معذور پڑا ہوا ہوں. بڈھے نے کیا کہ ایک تھیلی منگائی، تھیلی اس میں اس نے ادھر ادھر کے ٹھیکرے جمع کر دیا، اس کا منہ باندھ دیا اور سرانے رکھ لیا، آپ نے چھپا کے رکھ لیا. بیٹے سمجھے باپ کے پاس مال پانی ہے، وہ بیٹا آ رہا خدمت کر رہا، وہ بیٹا آ رہا خدمت کر رہا. کیا بڈھا مرا کہ مال پہ قبضہ ہوا؟ مر گیا بڈھا. مر جانے کے بعد کفن دفن کر کے آئے. اب جو بیٹھ کر کے انہوں نے تھیلی کھولی تو سارے فترے فترے. ہاں آج آدمی اغراض کا ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آدمی کا انتقال ہوا تو بیٹا باپ کے پھسلی کو ٹھوکر مار کے کہتا تھا بڈھے مر گیا کیا چھوڑا؟ اور فرماتے تھے 80 کمروں کا گھر چھوڑا تھا بیٹے کے لیے. اور بیٹا کہتا باپ نے میرے لیے کیا چھوڑا؟ یہ تو اغراض کی دنیا ہے. جماعتیں باہر جاتی ہے نا ملاقات کے لیے، آدمی روتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میرا کوئی نہیں، میری اولاد ہوتے ہوئے میں بے اولاد ہوں. افریقہ میں ہم لوگ گئے ملاقاتوں کے لیے، ارے بڑا لمبا چوڑا مکان، صرف بڈھا بڈھی ہے. ارے تیری اولاد ہے؟ بولے ہے اولاد. کیا ہوئی اولاد؟ کہنے وہ شادی کر کے الگ ہو گئی. ہم نے ہمارا مکان اس لیے بنایا تھا کہ ہماری اولاد رہے گی، ہماری اولاد کی اولاد رہے گی. آج ہم بڈھا بڈھی رہ گئے اور نہ جانے کب ہماری جان چلی جائے گی، ہم نہیں بول سکتے. ایک جگہ گئے تو ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، والد کا، بڑی دکان شاپ ہے، جوان 4 بیٹے ہیں اور بڑے میاں کا انتقال ہوا. بیٹوں نے جا کے دکان کھول لی. کسی نے تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، کہہ لیں گے اب آئیں گے نہلانے والے، غسل دیں گے، زور میں میت آئے گی، قبرستان میں دفن کر دیں گے، ہمارا سیزن ہے، ہم دکان نہیں بند کر سکتے. باپ کو چھوڑ سکتے ہیں، دکان نہیں چھوڑ سکتے. ایسے اغراض کی دنیا ہے. ہر ایک اپنے گھر میں نگاہ ڈال کر دیکھے کون سکھی ہے، کس کو اطمینان ہے. آپ یہاں اغراض سے بلند ہو کر اللہ کے واسطے، ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہماری کوئی جان پہچان نہیں، ہم نے ایک کا ساتھ دیا. چل بھائی اسٹرینجر کو تو جا، میں بعد میں جاؤں گا. بھائی صاحب رات سردی اچانک بڑھ گئی، ہم سامان تو کچھ نہیں لائے، آپ نے اپنا سامان دے دیا، چلے بھائی اور لے، رات کو آرام سے سو جا. اپنے کو تھوڑی سی تکلیف تو ہو سکتی ہے، ہم اس کا دل جیت لیں گے، اس کی زندگی کا رخ پلٹے گا. دہلی کے ایک دادا نے مجھ سے کہا مولوی صاحب میں تبلیغ میں کیسے لگا بتاؤں آپ کو. میں دادا، اور دادا مانے پوترے کا دادا نہیں ہے، وہ داداؤں کا دادا. ایک تو پوتروں کا دادا ہوتا ہے، وہ نہیں. میں جامع مسجد میں گیا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری مجھ کو حضرت بات اجتماع کرتے تھے جامع مسجد میں. حضرت کی دعا ہوئی، سب مسافہ کرنے لگے، میں بھی مسافے میں لگا. میرا ہاتھ پکڑ کر حضرت نے میری طرف دیکھ کر کہا نظام الدین آؤ جمعرات کے دن اجتماع میں آیا کرو. حضرت آؤں گا. پہنچ گیا، پریزنٹ آدمی میں، پتلون اور شرٹ، سر پر کچھ بھی نہیں. نظام الدین پہنچا، اثر کے بعد بیان ہوا، مغرب بعد میں نے مسافہ کی، حضرت اجازت. ارے بولے کھا کے جاؤ. پھر ٹھہر گیا. اب کھانا کھایا اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر میں مسافر کو کہا حضرت جاؤ. نہیں بولے آج قیام کر لو. بولا ٹھیک ہے. اب وہ ایک انار کا جھاڑ تھا تو نہیں، رات تو کھلانے کا مسئلہ ادھر ہو گیا. کمروں کے پرانے کمروں کے کونے میں ایک انار کا جھاڑ تھا، ابھی تک تھا. وہی جماعتیں کھاتے تھی، حضرت کا پورا عملہ وہی کھاتا تھا. میں انار کے جھاڑ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. سردی کا موسم اور دلی کی سردی بولتے کہ معمولی سردی ہے کیا؟ اپنی یہاں کی سردی میں سب کلفی ملائی بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ رات کو کسی کو نیند بھی نہیں آئی ہوگی، ہے نا بھائی. ہمارے ماشاءاللہ چادریں لے لے کے یہاں کے ہمارے مکمل سے بھی کام نہیں چلتا. رات کسی نے ایسی کڑکڑ کر کے گزار دی ہوگی، کسی کو نیند نہیں آئی ہوگی. ہاں ایسے لوگوں نے رات گزاری کر، میں بیٹھ گیا. سردی کے بارے میرے کو نیند بھی نہیں آ رہی، میرے پاس بستر بھی نہیں، اوڑھنے بچھونے کے بھی کچھ نہیں.
تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ، مجھے گرم سا محسوس ہوا، میری آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ اب میں سوچا یہ گرمی آئی کہاں سے؟ میری آنکھ کھلی تو میرے اوپر لحاف تھا۔ لحاف تو سردی کے موسم میں کوئی دوسرے کا بھی کھینچ کر لے لیتا ہے، اپنا کون دے گا؟ یہ گرمی میں سردی میں کیا کرتا، بازو والی کی بھی چادر کھینچ لیتا سردی کے بچنے کی۔ ایسے موقع پر کون میرے کو اڑایا ہوگا؟ تو دیکھا مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بستر خالی ہے، حضرت نے اپنا لحاف میرے اوپر لا کے ڈال دیا، کہا جی میں بغیر پیسے کا غلام بن گیا، خدا کی قسم، اس خدمت کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرمہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ بزرگوں، اس لائن سے ہم بہت دور نکل چکے ہیں، اللہ ہم کو معاف کرے، خدمت کے جذبے نہیں رہے۔ میں ایک بار اجتماع ختم ہوا تو پوچھا وہاں کے نکلنے والوں سے، کیا دیکھا اس اجتماع میں؟ بولے ایک بات تو ہم نے دیکھی کہ استنجے کے پانی کے ڈبے بھرے ہوئے ملے، ہم کو استنجے کے ڈبے سے بھرنے نہیں پڑے، بھرے بھرائے ڈبے ہم کو ملے، ہم نے ڈبے اندر چھوڑ دیے تو وہاں سے اٹھا کر یہاں لے کر کے آ گئے۔ یہ دیکھا ہم نے۔ چھاپی کا اجتماع 1962 کا ہوا تو غیر مسلم اخبارات نے لکھا تھا کہ عجیب بات، بڑے بڑے سیٹ لوگ، نامچین قسم کے لوگ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ میں ہم نے جھاڑو دیکھی اور وہ بیت الخلاء اور متریاں صاف کر رہے تھے۔ اب تو نظام الدین بہت شاندار ہو گیا۔ ہم لوگ پہلی دفعہ جب گئے نظام الدین تو پیچھے بیت الخلاء بنے ہوئے تھے، پیچھے لکڑی کے، اور وہ ڈبے آتے نہیں تیل کے، وہ ڈبے رکھے ہوئے تھے گندگی کے لیے، اور وہ لکڑی ٹھوک دیے گئے تھے چاروں طرف، اور ٹاٹ کا پردہ، اور وہ میواتی تو وہی جنگل میں جاتے تھے، یو پی والے جنگل میں جائیں، میواتی کو اندر ضرور صاف نہیں ہوتی اور شہریوں کو باہر نہیں ہوتی۔ ایک میواتی آیا بمبئی، بہت دن ہوئے، اس کو کہیں جنگل دکھا ہی نہیں، سب بیت الخلاء، اس کو بیت الخلاء جانے کی عادت نہیں، جنگل کہیں دکھا نہیں اس کو، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ ایک میت جا رہی تھی، بولے کیوں مرا، کیا بیماری آئی؟ میواتی بولے گا مرے گا تو نہیں، کرے گا کیا، یہ جنگل تو دکھا نہیں، وہ بیچارے کو مر گیا، بولے پیٹ پھونک گیا اس کا۔ جی میواتی چلے جاتے، یو پی چلے جاتے جنگل، اب وہ مدراس والے، کیرلا والے، ادھر والے ادھر والے، ان کے لیے تو وہی بیت الخلاء بنے ہوئے، وہاں کوئی صاف صفائی کرنے والا نوکر تھوڑی ہے۔ جب وہ ڈبے بھر جاتے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام گندگی کو ایک جگہ جمع کر کے سر پہ اٹھا کے جنگل پر پھینک کر کے آتے، اور آ کے پاک صاف ہو کر کہتے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے مسلمان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ اب تو بزرگ ہمارا مزاج بہت اونچا جا رہا ہے، اس ماحول میں ہمارے اندر خدمت کے جذبے، ایک دوسرے کی، ہمارا کوئی رشتہ نہیں، چل بھائی کھانا تو کھا لے، جھگڑا ہمارا کچھ نہیں۔ جھگڑے کہاں ہوتے ہیں؟ جب آپس میں کھینچن تانی ہوتی ہے، وہ اپنا حق مانگتا، وہ اپنا حق مانگتا، جھگڑے وہاں ہوتے ہیں جب حق دینے کو سب تیار بیٹھے تو جھگڑا کا ہوگا، کچھ بھی نہیں، وہ تو اکرام ہوگا، میں پہلے تو کھا لے، چل جھگڑا نہیں کرنا، تو بھائی صاحب آپ وضو کر لو پہلے، میں بعد میں کر لوں گا۔ ضعیف آدمی بھی ہے، اس کو ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، اس میں اپنا نقصان کیا ہے؟ فائدہ ہی تو ہے، اللہ سے لینے کا ایک راستہ، یہ مخلوق بھی ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا خاندان ہے، جو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، فضائل کی کتاب میں، بازاری عورت نے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، ایک نمازی عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، کھانے کو نہیں دیا، مر گئی، نہ کھانے دیا نہ چھوڑا کھانے کے لیے، اللہ نے اس کی پکڑ کر لی، فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حضرت عیسیٰ نے ایک دھوبی کے بارے میں بدعا کیا، اللہ اس کو نبٹ کم وقت کو جلدی، کہا ہم نبٹ جائیں گے، ختم کر دیں گے، آج گیا جی، کہا ہم نبٹ جائیں گے، ختم کر دیں گے، آج گیا، اس کا فیصلہ ہو جائے گا آج۔ بھنگی وہ دھوبی زندہ ہے کہ اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے آج شام سے پہلے اس کو نبٹ دیں گے، یہ تو زندہ ہے میرا دشمن۔ فرمایا ہم نے فیصلہ کر لیا تھا اس کو ختم کرنے کا، یار آتا کسی ضرورت مند نے اس سے بھیک مانگی، اس کے پاس روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ اس نے روٹی کا ٹکڑا دے دیا، اے عیسیٰ وہ روٹی کا ٹکڑا وہ مہر بن گیا اس سانپ کے منہ پر جو اس کے کپڑے کے گٹھے میں ہم نے رکھا تھا، یعنی کہ اس کے بچاؤ کا ذریعہ بن گئی۔ یہ اللہ کے بندے کیسے کیسے آتے ہیں اللہ کو معلوم۔
ان کا کیا مقام ہوتا اللہ کے نزدیک؟ ہر بیشہ مبر کے خالی شاید کے پلنگ خفتہ باشد. ارے جنگل کو خالی مت سمجھو، اس میں کہیں نہ کہیں شیر سوتا ہوا ہوگا. نہ جانے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں اس میں، ان کا کیا مقام ہوتا اللہ کے نزدیک. اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانگا. ہمیں کسی کی خدمت کر دی، اس کی زبان سے کوئی جملہ نکل گیا، ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے. ایک جملہ، ایک بول. اس لیے ہم ایک دوسرے کی خدمت کا مزاج بنا، سب سکھی رہیں گے. ہر آدمی خدمت چاہے گا تو کوئی بھی سکھی نہیں رہے گا، شکایت کرے گا. تیرے بولے بیل کی بچھایت ایسی تھی، پنڈال ایسا تھا، استنجا خانہ ایسا تھا، روٹی ایسی تھی، پانی ایسا تھا، ہم اسی میں لگ جاؤ گے. اور اپنے آپ کو سمجھو گے کہ میں ذمہ دار ہوں تو بزرگوں، اور میں اس کا تمام کے تمام چیزوں کا میں ذمہ دار ہوں، اور میں میزبان ہوں، یہ سب میرے مہمان ہیں. پھر ایک دوسرے کا اکرام کرے گا. ایک خدمت اور اکرام کرو گے انشاءاللہ. ادھاری بول رہے ہیں، ارے کرو گے نا. اس کو اپنا اجتماع سمجھا، ہم سب کا اجتماع ہے. کس کا ہے؟ کچھ کمی بیشی رہے گی، میں انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نہیں، اور انسان کے بنائے ہوئے ہر چیز میں آپ کو کچھ نہ کچھ نرم گرم ملے گا. اب انسان ہے بیچارے، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا، اس کی بنائی ہوئی چیز بھی کمزور. ایک تو خدمت کا جذبہ، ایک تشکیل کا جذبہ.